الارض مرحا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 16ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے۔ امام صاحب نے 20 پاروں تک 1.5 پارہ کر کے تلاوت کی ہے، اور اب وہ ایک پارہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اور تھوڑا سا کم کر لیں گے، کیونکہ 27ویں شب کو پورا کرنا ہے۔ 21واں پارہ انہوں نے آج پڑھا ہے، اس میں سے 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ کل میں راستوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کل جلسہ رکھا ہوا تھا لوگوں نے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب رمضان کا احترام بھی ختم ہو گیا۔ لوگ ہلا گلا، ہلڑ بازی، دینگا مشتی، ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکنے والی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کام بھی کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان میں ابھی تک برائی باقی ہے، تو پھر نماز نے تو نہیں روکا۔ نماز تو روکتی ہے، نماز بلا شبہ۔ آپ نے جب وضو کر لیا منہ سے غلط لفظ نہیں نکالتے، مسجد میں آتے ہیں بری بات نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو برے دھیان کو جھٹکتے ہیں، تو نماز تو روکتی ہے، مگر وہ کیوں نہیں رکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو نماز نہیں سمجھتے۔ انہوں نے صرف نماز کو ایک رسم سمجھا ہوا ہے، جب وہ نماز کی روح کو پالیں گے تو خود بخود رکیں گے۔ تو نماز بلا شبہ بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم لوگ صحیح وضو کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم لوگ صحیح غذا کھاتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم اپنی چیزوں پر غور نہیں کرتے اور اعتراض فوراً کرتے ہیں۔ آپ پکے نمازی بن کے دیکھ لیں، آپ بے حیائی سے بھی دور ہو جائیں گے، برائی سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو داڑھی والا چوری کر رہا ہے، تو اگر چور نے داڑھی رکھ لی ہے تو داڑھی نے چوری نہیں کروائی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم اعتراض کرنے سے پہلے اپنے حال پر غور کریں۔ دوسری بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ اب ہم میں فینا کے الفاظ ہیں، تو ہم کس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ کیا ہم واقعی اللہ کی راہ میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ طلباء نماز پڑھتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے، کوئی تاجر پڑھتا ہے نفع کے لیے، کوئی پڑھتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم میں یعنی خالص اللہ کے ہو کر جب اللہ کے لیے کوشش کریں گے اللہ ہمارے لیے راہیں کھول دے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے عمل میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہی ہوتی ہے،
بہت سے لوگ غور نہیں کرتے۔ سورہ روم 21واں پارہ، اس کی آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ یہ اگر آپ روز صبح پڑھ لیں، شام تک، شام پڑھ لیں، صبح تک، اگر آپ نے کوئی اور نفلی وظیفہ نہیں کیا تو یہ 3 آیتیں پڑھنا آپ کو آپ کے وظیفے کے نقصان سے بچا لیں گے۔ مثلا روز کا وظیفہ ہے، نہیں پڑھ پائے، کوئی اور نفلی عبادت نہیں کر پائے، تو یہ 3 آیتیں روز پڑھ لیں گے تو اس کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ آیتیں میں برکت کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ 3 آیتیں۔ اس کے بعد یہ کچھ آیتیں ہیں، ذرا دھیان سے سن لیں، صرف میں مختصر سناؤں گا۔ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے کچھ کا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ آج کا آرٹسٹ اپنی تصویر بناتا ہے تو پانی سے بھی بچاتا ہے اور مٹی سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ پانی اور مٹی ہی میں بناتا ہے۔ یہ جو ہاتھ سے بنانا تصویریں وغیرہ، یہ حرام کام ہے۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو جاندار بنایا اس میں روح ڈالو۔ تو ایک ہے تصویر کھینچنا، وہ جو عکس ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، تصویر بنانا اور چیز۔ دوسری اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ پہلی نشانی یہ کہ مٹی سے بنایا۔ دوسری نشانی اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑ بنایا، بیویاں بنائی، تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو۔ لِتَسْكُنُوا کا لفظ، تاکہ تسکین پاؤ، اور تمہارے درمیان مہربانی اور محبت رکھ دی۔ کیا مطلب؟ انجان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جانثار بن جاتے ہیں، وفادار بن جاتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ورنہ آپ کسی کی عورت کو ہاتھ نہ لگا سکیں، آپ خود سے اس کو حلال نہ کر سکیں، تو یہ جو آپ کی زوجہ بن جاتی ہے وہ آپ کے لیے وفادار ہو جاتی ہے اور باعث تسکین۔ اگلی بات اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ کوئی ستون نہیں ہے، آسمان کھڑے، 7 آسمان ہیں، زمینیں ہیں، اور وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ یہ زبانیں تمہاری، اتنی ساری زبانیں بول رہے ہو، تمہارے رنگ کیسے کیسے، کو گندمی ہے، کو فیئر ہے، کو کالا ہے، کو سانولا ہے، کو کیسا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ ہی کی نشانیوں میں سے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ یہ جو نیند آ جاتی ہے تمہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تم خواب دیکھتے ہو، تمہیں نیند آتی ہے، دن بنائے اللہ نے، یہ اللہ کی نشانیاں۔ اسی طرح یہ جو بجلی ہے جو چمکتی ہے، اور یہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور زمین مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اسی نے یہ آسمان بنائے ہیں سب کچھ۔ تو یہ کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کی۔ آج سائنس کی ساری عمارت، دنیا بھر میں سائنس روز ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سی باتیں لاتے ہیں، ان کی باتیں ابھی
وہ خود کہتے ہیں ہم نے دنیا کو 3-4% کور کیا، باقی نہیں کر سکے۔ اس قرآن کو دھیان سے پڑھیں، آپ کو ساری دنیا کی سمجھ آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں، ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے اس قرآن میں تمام علوم ہیں، بشرطے کہ ہم غور کریں، اس کو دھیان سے پڑھیں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ چاہے تو وہ ہم پر ظاہر کر دے، جو بھی جستجو کرے گا اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اونچی کہیے گا۔ ہم تو کہتے ہیں جی فلانے نے مدد نہیں کی تو یوں نہیں ہوگا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا تو یوں نہیں ہوگا۔ تو ہم نے وہ امیدیں جو اللہ سے وابستہ کرنی تھیں وہ غیروں سے کر لی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی غلامی نہیں چاہیے، تو غلامی دنیا کی نہیں چاہیے، نبی کی غلامی چاہیے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ جس کو آزاد ہونا ہے وہ نبی کا غلام بن جائے، پھر اس کے ہاتھ میں خدائی آ جائے گی۔ ان کے غلام بن کر دیکھیں ہمیں۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت کا نمبر سورہ روم کی 41 اس آیت کے اعداد جمع کر کے کچھ لوگوں نے قیامت کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قیامت کا اصلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں سیر کرو، یہ زمین بنائیے اس میں سیر کرو، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ اللہ نے کیسے تم سے پہلے لوگوں کو پکڑا۔ زمین کے اوپر رہتے تھے، ان کو زمین کے نیچے دھسا دیا، اپ سائڈ ڈاؤن زمین پلٹ دی۔ کہاں دیکھو گے؟ کہیں عذاب کے آثار، کہیں تم تو یہ ذرا دیکھو اور سبق حاصل کرو کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو آج بھی اگر کوئی زمین میں نکلے تو عذاب کی جگہ پر جب جائے تو زیادہ توبہ استغفار کرے، وہ سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ سورت شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے لقمان۔ لوگوں میں حکیم لقمان کا لفظ نام مشہور ہے۔ یہ نبی نہیں تھے، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، مگر ان کا بیان ہوا ہے۔ حکیم کہتے ہیں دانا شخص کو، یہ اللہ کا نام ہے حکیم۔ آپ لوگ طبیب کو جو معالج ہوتا ہے، علاج کرنے والا، اس کو بھی آپ حکیم کہہ دیتے ہیں کہ وہ دانا شخص ہے، سمجھدار شخص ہے۔ اصل میں حکیم کون ہے؟ اللہ تعالی، مگر حکمت اللہ عطا فرماتا ہے۔ حکمت کا مطلب دانائی، وزڈم، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بہت سے لوگوں کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، سمجھ کم ہوتی ہے، فہم سمجھ کم ہوتی ہے، علم زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے، علم کم ہوتا ہے۔ تو جب علم اور فہم میں توازن نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا، تو آپ کے ہاں کنفیوژن رہے گا، الجھاؤ رہے گا، اعتراضات ہوں گے۔ جب علم اور فہم میں توازن ہو جائے گا، آپ کو بات کی حقیقت سمجھ آنے لگ جائے گی۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور علم و حکمت کون سکھاتا ہے؟ نبی پاک کا ذکر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرا نبی ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب کرنے والا ہوگا، جو ان کا غلام ہوگا، اس کو دانائی ضرور ملے گی۔
تو اگر کسی کو دانائی چاہیے تو وہ نبی کا سچا غلام بن جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک دو میں نے آپ کو سنانی ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دانائی عطا کی تھی، تو انہوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں۔ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا شرک کبھی نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اللہ کی دو شانیں سن لیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا کوئی ٹائم نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ نہیں تھا، ایسا کوئی ٹائم نہیں کہ ہم کہیں اللہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے واجب الوجود ہے، اللہ کے سوا کسی کو ایسا ماننا یہ شرک ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ کی ان دو باتوں کو خاص طور پر یاد کر لیں کہ نہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو تاکید کی گئی والدین کے لیے، کیونکہ اللہ کے بعد ہمیں وجود ملا ہے تو ماں باپ کے ذریعے ملا ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو ماں کا ذکر کیا کہ ماں نے تجھے کتنے مہینے پیٹ میں رکھا، پھر اس نے تجھے جننے کے بعد اس نے تجھے 2 سال دودھ پلایا۔ تو ماں کا حق خدمت بہت زیادہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں کسی نبی ولی کا ذکر نہیں ہے، اللہ نے اپنے ساتھ کس کا ذکر کیا ہے؟ ماں باپ کا۔ تو ماں باپ کی اہمیت، آج آپ اولاد ہیں، کل آپ ماں باپ ہوں گے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی کرے گی۔ یہ وہ کام نہیں ہے کہ اس کو اگلے جہان کے لیے چکا دیا جائے گا، نہیں۔ ماں باپ کی ناراضی سے بچو، ماں باپ کی گستاخی بے ادبی سے بچو، کیونکہ اس کی سزا اسی جہان میں بھی ملتی ہے، یاد رہے۔ لیکن ماں باپ بھی اگر کوئی شرک کی بات کریں گے، کوئی نافرمانی کی بات کریں گے، وہ ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ یعنی کسی شخص کی غیر شرعی بات اونچی کہہ دیجئے نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہمیں آگے ایک جو چیز ہے وہ یہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو پیر مرید ہوتے ہیں، لوگ مرید بنتے ہیں کسی پیر کے، قرآن میں اس کا حکم کہاں؟ یہ آیت میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ فرماتا اس کی پیروی کرو جو میرے راستے کی طرف لائے، اس کی پیروی کرو جو میری طرف لائے۔ یہاں سے پتہ چلا جو اللہ کی طرف لے جائے ہم اس کے پیروکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا دامن تھامنا چاہیے جو ہمیں صحیح راستے پر چلا کر اللہ کے قریب کر دے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ یہ آپ نے جو بات سننی ہے وہ یہ کہ آج کل ہم لوگ مزاج میں تھوڑے سے بگڑ گئے، اکڑ کے چلتے ہیں، بات اکڑ کے کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے بول بولتے ہیں۔ مثلاً مجھے جانتے نہیں ہو، آپ کے منہ سے یہ نکل جاتا ہوگا یہ بڑا بول ہے، تکبر والا ہے۔ تمہیں میرا پتہ نہیں ہے، یہ تکبر والا بول ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ دیکھ لینا اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کس انداز میں کہتے ہیں؟ اس میں تکبر
रऊनत घुमंड। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे मस्जिद की तरफ, बारिश हुई थी, और जब बारिश होती है पुराने वक्तों में सड़कें नहीं थीं, मट्टी का फर्श होता था जैसा, उसमें कहीं थोड़ा सा गहरा, तो छोटे छोटे जैसे पॉट होते हैं, पानी भरा हुआ, कहीं खुश्की है, कहीं पानी है, कहीं खुश्की। तो वो अपने कपड़े बचा कर चल रहे थे कि मेरे कपड़ों पे कोई पानी ना लग जाए, मैंने मस्जिद जाके नमाज़ पढ़नी। आगे से एक कुत्ता आ रहा था, वो भी यही हरकत कर रहा था, अपने आप को पानी से बचा रहा था। हालांकि वो जानवर था, ये इंसान थे, इन्होंने कपड़े पहने हुए, उसने नहीं पहने हुए, वो वैसे ही पलीद है। लेकिन वो भी इसी तरह आ रहा था, खुश्की पे अपना पाँव रख रहा था और पानी से बच रहा था। एक जगह ऐसी आ गई, दरमियान में पानी आ गया, उधर वो हैं, इधर वो जानवर है। अब दोनों रुक गए। अब ज़बान हाल से बात हो रही है, जिस हाल में जो है वो ज़बान। ये कह रहे हैं कि हट जा, मुझे रास्ता दे दे। वो आगे से कह रहा है जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है रास्ते पर। ये ज़बान हाल की बात। ये कह रहे हैं कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है। वो आगे से कह रहा है कि तुझे फ़र्क पड़ता है तो आगे जाना, जाके पानी से धो लेना अगर कुछ लग जाएगा तो। आगे ये अंदर अंदर बातें ज़बान हाल से हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, फिर मुझे नापाक हो जाएंगे। उसने आगे से जो जवाब दिया वो आपको सुनाना है कि ये अगर पानी पे गंदगी लग गई, तेरे कपड़ों पे गंदगी लग गई तो पानी से साफ़ हो जाएगी, धुल जाएगी। लेकिन तेरे दिल में जो ये ख्याल है कि तू मुझसे बेहतर है, इस गंदगी को साथ समंदर नहीं धो सकते। इसको कहते हैं अरबी में उजूब। अजब लिखते हैं ना, ऐन जीम बे, उस पे पेश लगा दें उजब, इसके माने घुमंड के होते हैं। तो जिसमें भी घुमंड आ जाए फिर वो जलील होता है, फिर ज़िल्लत उसको मुक़द्दर हो जाती है। मुझे बताएं, आजकल लीडरों का, गवर्नमेंट का, ऑफिसरों का यही हाल है या नहीं है? और हम भी अपने मातहतों के साथ जैसा करते हैं, तो हमें ये बड़े बोल से बचना चाहिए। अच्छा, हम ज़मीन पे अकड़ के चलेंगे तो जाना कहाँ है? हमने ज़मीन में ही जाना है। तो वो ज़मीन कहती है मुझ पे अकड़ के ना चल, आना तूने मेरे अंदर ही है। लेकिन हम परवाह करते, यही वो ज़मीन है, जब आप इस पे सजदा करते हैं ये आपकी गवाह बन जाती है। आप इस पे गुनाह करते हैं ये आपकी गवाह बन जाती है। तो हमें ज़मीन को अच्छाई में गवाह बनाना चाहिए या बुराई में? अच्छा, हम अकड़ के चलेंगे तो क्या पहाड़ से ऊंचे हो जाएंगे या हम चीर देंगे किसी को? नहीं, हम तो बहुत ही मामूली से लोग हैं, तो हम में अकड़ नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी, ख़ुद को भी मिजाज में ऐसा बनाएं कि अकड़ आने ना पाए। ये बहुत ज़रूरी थी बात, इसलिए आपको सुनाई। अगली बात, ये सूरह लुक़मान की जो आखिरी आयतों में से है कि सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं। क्या बन जाएं? लिखने वाले कलम। वल बहरु यमुद्दुहु, और जितने समंदर हैं वो स्याही बन जाएं। इंक जिसको आप कहते हैं, रोशनाई, पहले कलम को डबो के लिखते थे ना, तो सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं, और आप अल्लाह के कलिमात को लिखना चाहें तो लिख सकते। सोचें, ऐ इंसान, तेरी पहुंच कितनी है, तेरी समझ कितनी है। सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, समंदर स्याही बन जाएं, तब भी अल्लाह के कलिमात को लिख नहीं सकते। और हम लोग इस तरह एक दूसरे को कहते हैं जैसे पता नहीं कि हमने जो कुछ कह दिया इसको खुदा बना दिया, क्या बना दिया। इंसान के लिए आजिज़ी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے والی ہیں، اللہ کی طرف سے مالک و مختار، مگر کتنی عاجزی کرتے ہیں. یا اللہ جیسے تیری تعریف کرنے کا حق ہے مجھ سے نہیں ہو سکا. یا اللہ جس طرح تیرا کہنا ماننے کا حق ہے مجھ سے نہیں ہو سکا. وہ والی کونین ہو کے اور ہم کچھ بھی نہیں، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں. سورہ لقمان کی آخری آیت دھیان سے سن لیں. میں تھوڑا سا اس کو کہوں گا، بہت زیادہ بیان نہیں کروں گا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. ایک بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کتنی چیزیں؟ 3. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کوئی کیا کرے گا؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. 5ویں چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون کہاں مرے گا؟ کیا ہو گئی؟ ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں. غیوب خمسہ، 5 چھپی ہوئی باتیں، 5 غیبی علم کس کے پاس ہیں؟ محبت سے کہیے. آپ ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں نا آپ کو 40 نیکیاں مل جاتی ہیں. کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ. آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور ظاہر کرنے والا. یہاں خبیر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا. کیا مطلب؟ ان 5 چیزوں کو ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، یقینی طور پر کون جانتا ہے؟ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. اب میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھ رہا ہوں سوچنے کے لیے. آپ کے ہاں الٹرا ساؤنڈ مشین ہے یا نہیں؟ وہ بتا دیتی ہے یا نہیں کہ پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ پوچھ رہا ہوں. قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. نبی کا علم کتنا ہے، ولی کا کتنا ہے، اس کو ابھی رکھیں ایک طرف. میں آپ سے بات کر رہا ہوں سوچنے کے لیے. محکمہ موسمیات بتاتا ہے یا نہیں کہ کب بارش ہوگی؟ آپ کے ہاں اتنے ایڈوانس نہ ہو، دنیا میں بڑے ایڈوانس. برف باری کب ہوگی، بارش کب ہوگی، کون سی ہوائیں چلیں گی، کب طوفان آئے گا، بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ یا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. کل کون کیا کرے گا، یہاں تو اعلان ہوتے ہیں باقاعدہ، کل فلانی چیز کا افتتاح ہوگا، کل یوں ہوگا. آپ کو خبریں دیتے ہیں، کتنے محکمے بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 1 دن پہلے نشان لگا دیے کس کس کی لاش کہاں ہوگی، کون مرے گا. قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. کیا بولیں گے آپ؟ اب میں آپ کو دوسری طرح سمجھاؤں. آپ لوگ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں یہ کہوں کہ ان میں سے کسی کو عربی نہیں آتی، تو میرا یہ اعلان کیا ہوگا؟ دعویٰ ہو گیا. ایک صاحب اٹھ کر عربی بولنا شروع کر دیں تو میرا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. مولانا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ کسی کو عربی نہیں آتی، یہ تو دیکھیں ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے. آپ اب میرے دعوے کو آپ کہیں گے کہ یہ تو صحیح نہیں رہا. میں نے یہ باتیں آپ کو سوچنے کے لیے کہی ہیں، اللہ کے لیے نہیں کہی ہیں. اللہ کا فرمان کا مطلب اب سمجھیں کہ اللہ کے بتانے کے بغیر کوئی جان سکتا. آپ کی الٹرا ساؤنڈ مشین، آپ کا محکمہ موسمیات، آپ کے اداروں کی خبر غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں.
یہ آپ نے یقین کرنا ہے کہ یہ اندازوں سے جاننے والے، یہ صرف اندازہ، اگر انہوں نے اعلان کر دیا کل بارش ہوگی، اللہ نہ چاہے تو ہوگی اونچی، تو ہم ان پر نہیں، ہمارا یقین کیا ہے کہ ہر چیز کا ذاتی، حقیقی، یقینی طور پر جاننے والا اللہ۔ اللہ جس کو بتا دے کہ وہ علیم بھی ہے تو خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھنے والا، ظاہر بھی کرنے والا، وہ بتانے والا بھی، تو اللہ جس کو بتائے تو ہم اللہ کا بتایا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مفتی اعظم کا لقب بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے تھے، جو پہلے تھے بڑے ان کو حامد رضا، دوسرے کو مصطفیٰ رضا۔ بڑے کو حجت الاسلام اور جو چھوٹے تھے ان کو مفتی اعظم۔ یہ ہندوستان میں مفتی اعظم کہیں تو اس سے مراد صرف اعلیٰ حضرت کے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دہلی آئے کسی پروگرام میں، تو وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی یہ بولتا رہتا ہے، اس کو بولنے کی عادت ہے، ہمارے کئی علماء نے اس سے بات کی ہے، مگر یہ ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے، تو آپ اس پر توجہ نہ دیں، یہ وقت ضائع کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی کسی نے نہیں سنی، چلو آج ہم سن لیتے ہیں۔ اس کو شکایت ہے نا کہ اس کی کسی نے نہیں سنی، تو چلو ہم بھی کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا نبی کے علم غیب کی بات کرنی ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا یا نہیں، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں تھا۔ اس نے آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، جو اس کی سمجھ کے مطابق تھا وہ کہتا رہا، تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ بولتا رہا، حضرت صاحب سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا کچھ رہ گیا؟ جتنا تو نے کہنا تھا کہہ لیا، کچھ رہ گیا؟ اگر کچھ رہ گیا تو وہ بھی اس نے پھر شروع کر دیا۔ کو 15 منٹ اس نے اور لگا لیے۔ فرمایا میں نے تیری سن لی، اب تو میرا جواب۔ وہ کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے، آپ کے جواب پتہ ہے، آپ کے سارے جواب مجھے پتہ ہے۔ فرمایا تیری میں نے اتنی دیر سنی ہے، تو میری 5 منٹ ہی تو گفتگو سن لے۔ اس نے کہا جی اچھا بولے۔ فرمایا یہ بتا کوئی اپنے اپاہج معذور بیٹے کو چھوڑ دے بجائے اس کی نگرانی کرنے، اس کو پالنے کے، اس کو چھوڑ دے۔ حج کے پیسے کسی سے حج بدل کے پیسے لے کے کھا جائے۔ اس نے کہا جی ان باتوں کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ آپ نے فرمایا تجھے میں نے کہا صرف 5 منٹ میری سن لے۔ آپ نے جب یہ 2-3 باتیں کی، اس نے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا؟ جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا؟ وہ توبہ کی اس نے اور صحیح عقیدہ۔ تو اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی کے لیے علم مانتے؟ وہ کہنے لگا علم غیب ضروری تھا، ورنہ کافر تو بڑے بڑے منصوبے بنا کر پتہ نہیں کیا کرتے، تو یہ تو بہت ضروری تھا۔ وہی جو 1.5 گھنٹے دلائل بیان کر رہا تھا اب خود مان رہا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، اکاڑا کے پاس مین روڈ پر حضرت کا آستانہ ہے، اسٹیشن بھی ہے۔ حضرت صاحب کو جب ہندوستان سے کرمو والا فیروز پور سے ہجرت کر کے آئے تو پاک پتن شریف آئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا ایسی زمین چاہیے جو کشادہ ہو، پھیلی ہوئی ہو، قبلہ رخ ہو۔ اس زمین کا رخ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف، ساتھ میں بڑی نہر بہتی ہو، مین روڈ ہو اور ریلوے کی لائن بھی ہو۔ یہ حضرت نے نشانیاں، لوگ کہنے لگے اتنی نشانیاں ایک جگہ میں کیسے ملیں گی؟ آج حضرت کا آستانہ جا کے دیکھ لیں، وسیع زمین ہے، قبلہ رخ ہے، مین روڈ پاس ہے، ریلوے لائن ساتھ ہے اور نہر بھی ساتھ ہے۔ یعنی آپ پہلے اللہ کی عطا سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے حضرت کے بہت سے واقعات دیکھے ہوئے ہیں، تو
بہت چھوٹا تھا لیکن یہ کہ بہت کچھ دیکھا ہوا۔ ساہیوال، جس کا پرانا نام منڈکمری، اکاڑا سے تقریباً 25-30 میل کے فاصلے پر۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، بہت کم تھیں۔ کراچی شہر میں بھی لوگ گاڑیاں پہچان لیتے تھے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی۔ اب تو پتہ ہی نہیں ہے، حال ہی کچھ نہیں۔ اس کو کسی نے وہاں پر ساہیوال میں ایک شخص تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کو، وہ ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، اس کو کسی نے دشمنی کی وجہ سے پیسے دیے کہ اکاڑا میں فلاں شخص کے ہاں کسی کی لڑکی کی شادی ہے، تو نے صرف ان کی لڑکی اٹھانی ہے، 2-4-6 گھنٹے کے لیے اٹھائیں گے پھر واپس کر دیں گے۔ بچی کا نام، اس کی عزت نہیں رہتی، داغ لگ جاتا ہے، پھر وہ داغ ماتھے سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو پیسے دیے اس نے کہ تو نے آنا ہے، ان کی لڑکی اٹھانی ہے۔ اس کے پاس گاڑی تھی، یہ ساہیوال سے اکاڑا آیا شام کے وقت کے، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، شہر جائیں گے لوگ پہچان لیں گے، تو ایسا کہیں وقت گزاریں کہ اندھیرا ہو جائے۔ تو اس کے کسی ساتھی نے کہا پڑوس میں آستانہ ہے حضرت کرما والا شریف کا، تو وہاں چلتے ہیں، مغرب کے بعد وہاں لنگر ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، تو کھانا بھی کھا لیں گے، اندھیرا بھی ہو جائے گا، تو پھر آ کر اپنا کام کر لیں گے۔ حضرت صاحب کا طریقہ تھا، آپ لوگوں کو سنت کے مطابق بٹھاتے تھے اور کھانے پہ نگرانی فرماتے تھے تاکہ سب کو پورا پورا کھانا ملے۔ تو سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈاکو بھی، اس کے 4 ساتھی بھی آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب نگرانی فرماتے فرماتے اس ڈاکو کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور جو لانگری تھا نا کھانا کھلانے والا، فرمایا اس کی پلیٹ میں زیادہ ڈال دے، اس نے بڑی محنت کرنی ہے، اس نے بڑی محنت کرنی ہے یہاں سے جا کے، تو اس کی پلیٹ میں ذرا زیادہ ڈال دے۔ اتنا فرما کے حضرت نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور تشریف لے گئے۔ اس کو کھانا بھول گیا، وہ رونے لگ گیا۔ ساتھی بڑے حیران کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ جناب ٹائم ہو رہا ہے اور ٹائم گزر رہا ہے، دیکھنا بھی، وہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اگلوں نے کہا اس کی وجہ سے ہم کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ اٹھ کے چلے گئے، وہ وہیں ساری رات روتا رہا، تڑپتا رہا، صفائی ہو رہی ہے۔ حضرت کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھا دیتا، بتا دیتا ہے۔ ایک واقعہ نہیں، میں نے 50 واقعے تو خود دیکھے ہوئے۔ تو جب نبی کے بچوں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہے۔ اس شخص کا یہ حال ہو گیا کہ وہ 2 دن 3 دن مسلسل وہاں روتا رہا۔ صفائی ہو گئی، حضرت صاحب نے فرمایا اس کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ پھر وہ مرید ہو گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ جتنی آیتیں قرآن سے نکالتے ہیں جن سے یہ نبی کا علم غیب کا انکار ثابت کرتے ہیں، انہی آیتوں سے نبی کا علم ثابت ہوتا ہے، مگر ان کو ماننا، انہوں نے ماننا نہیں ہے اور ہم نے چھوڑنا نہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آئیے آخری باتیں، آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں۔ اس کے بعد یہ جو صورت ہے اس میں آپ کو صرف ایک بات اور بتا دوں، وہ یہ کہ ہم لوگ شاید کسی گمان میں ہیں، کسی پتہ نہیں کسی سوچ میں ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کا کر لیں گے، معاملہ نمٹ جائے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے کوئی خیر۔ سورہ احزاب شروع ہوئی ہے، میں اس میں سے ایک بات ابھی کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل کروں گا۔ پہلی بات،
ہمارے ہاں لوگوں میں مزاج ہے بچے ایڈاپٹ کرنے کا، لے پالک۔ آج کل تو وہ کوئی جھولے میں ڈال گیا، کوئی کچرے میں ڈال گیا، کوئی ویسے لے لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس حضرت زید تھے، انہوں نے خریدے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی، انہوں نے وہ حضور کو گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا کہ یہ میرا غلام میں آپ کو دیتی ہوں۔ نبی کو انسانوں کی ایسی غلامی پسند نہیں تھی۔ اسلام انسانوں کی خرید و فروخت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ گناہوں کا کفارہ کہتے ہیں مٹانے کو۔ تو گناہ مٹانا ہے تو غلام آزاد کرو۔ اللہ نے آزاد پیدا کیا، ان کو غلام نہ بناؤ۔ حضور نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ منہ بولا، پھر کہیے منہ بولا۔ ہمارے ہاں منہ بولے رشتے ہوتے ہیں نا، تو یہ منہ بولے رشتوں کی وجہ سے میں نے یہ آیت آپ کو سنانی ہے۔ لوگوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، یعنی ان کے باپ کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اللہ نے آیت اتاری، کیا فرمایا؟ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ جس کو بھی پکارنا ہے اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ اب آپ حدیث سن لیں، جو لوگ سید نہیں ہیں سید کہلاتے ہیں، وہ دھیان سے سنیں۔ وہ لوگ جو اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام لے کر اپنا تعارف چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا بڑا سمجھیں، تو من ادعا غیر ابیہ، جو اپنے باپ کی بجائے کسی اور کا نام لگوائے، فرمایا اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، اس پر جنت، فالجنت علیہ حرام، اس پہ جنت اونچی۔ جی نہیں، میں فلانے کا بیٹا نہیں، فلانے کا بیٹا ہوں، وہ باپ نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی یعنی اولاد نہیں اور دوسرے کا نام لے رہے ہو تو اپنے اوپر جنت کو حرام کر رہے ہو۔ ہاں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں آپ نے بچہ لیا ہے، پال لیا ہے، آپ کو نام لکھوانا ہے، وہاں گارجین کے طور پہ لکھوائیں تو کچھ جگہوں پہ مانتے نہیں، تو آپ اپنا نام، لیکن اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے بچے کو، اور رشتہ داروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی بہن کا بیٹا ہے یا بھائی کا بیٹا ہے، تاکہ لوگ کسی شبے میں نہ آئیں۔ اور لے پالک آپ کی وراثت کا حصہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو آپ کی ویسے آپ دیتے ہیں 1/3 یا اس سے کم کچھ دے دیں، لیکن اس کا حق وراثت میں نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت ہی فلانے ملک سے بچے آئے ہیں لے لو۔ بچوں کو پالنا، ان کی کفالت کرنا، ان کا خرچہ اٹھانا بہت اچھی بات، لیکن گھر میں لائیں گے تو محرم کا مسئلہ ہوگا۔ آپ کی بیوی کے لیے اگر لڑکا ہے تو آپ کی بیوی کے لیے، لڑکی ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو یاد رہے، یہ جو اس طرح نام دے لیتے ہیں، بچے لیتے ہیں، ان کو مسئلے معلوم کرنے چاہیے۔ ہم لے پالک بچوں کو جس طرح لوگ لے کے چلا رہے ہیں، یہ طریقہ درست، اونچی کہہ دیں، یہاں تک میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے آپ کو کل بتاؤں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج تھی 15 رمضان، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش، برتھ ڈے۔ کل 16 ہے، پرسوں 17 تاریخ یوم بدر بھی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔
انہی دنوں میں ہم 20 تاریخ کو غالباً فتح مکہ بھی منائیں گے، 19 تاریخ حضرت رقیہ حضور کی شہزادی حضرت عثمان کی بیوی ان کا دن ہے۔ تو یہ اب آپ کے مسلسل، اور اس کے بعد پھر آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اعتکاف والا اور شبان قدر والا۔ تو اب ذرا کمر کس لیں، سستیاں رکھیں ایک طرف، بازاروں کے جھگڑے چھوڑ دیں، یہ ادھر ادھر نہیں، اب کچھ کما لیں، کیونکہ رمضان کی آخری ساعتیں اب شروع ہو رہی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ نیکی کر لیں اور خود کو بخشش کا مستحق بنا لیں۔ ابھی تک اگر قرآن نہیں پڑھا تو پڑھیں، درود شریف، استغفار، کثرت سے خیرات کرنی ہے، جس جس کا حق دینا ہے وہ دیں، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم ہمارے روزے قبول فرما، نماز تراویح ادا کرنا قبول فرما، قرآن پڑھنا سننا قبول فرما، جو غلطیاں ہو گئیں اپنے فضل سے معاف فرما۔ الہی اس رمضان میں ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے رزق میں برکت فرما۔ الہی جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ الہی اس وقت مسلمانوں پر فلسطین میں، کشمیر میں، ہندوستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے، الہی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کریم تمام مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، رمضان میں نیکی کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرما، یہاں پر امن اور دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ کریم جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔